افطاری اور سحری کے نبوی کھانے اور مشروبات۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے اپنے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ماہ رمضان سے متعلق کچھ تحریریں لکھنا شروع کی ہیں۔ اس دوران مجھے دو مسائل کے بارے میں تحقیق مطلوب ہے۔ میں نے سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری کے وقت طاق عدد میں کھجوریں کھانے کی ترغیب دلائی ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے اور کتنی کھجوریں کھانی چاہیے؟ نیز ماہ رمضان میں سحری اور افطاری کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر کون کون سے کھانے اور مشروبات تناول فرماتے تھے؟ میرے علم کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اور کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیز استعمال کرتے تھے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، روزے دار کے لیے تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا مستحب ہے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو پھر کھجور سے روزہ کھول لے، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ کھول لے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے۔ چنانچہ ابو داؤد حدیث نمبر 2، 3، 5، 6 اور ترمذی حدیث نمبر 696 نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے تازہ کھجوریں کھا کر روزہ افطار فرماتے۔ اگر تازہ نہ ملتی تو کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہوتی تو آپ پانی کے چند گھونٹ بھر لیتے تھے۔ اس روایت کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تازہ کھجوروں یا پھر پانی سے بالترتیب روزہ افطار کرنے میں بہت ہی باریک فائدہ ہے۔ چونکہ روزہ رکھنے سے معدہ کھانے سے خالی رہتا ہے، چنانچہ جگر کو معدے میں کوئی ایسی چیز میسر نہیں آتی جسے وہ جذب کر کے اعضاء کو توانائی پہنچائے، جبکہ میٹھا جگر تک سب سے زیادہ جلدی پہنچتا ہے اور جگر کے ہاں سب سے محبوب بھی ہے، خصوصاً اگر تازہ کھجور کی شکل میں ہو۔ لہذا تازہ کھجور کو جگر فوری جذب کرتا ہے، اور تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنے پر جگر کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور پورے جسم میں توانائی فوری طور پر پہنچتی ہے۔ چنانچہ اگر تازہ کھجور دستیاب نہ ہو تو پھر کھجور اس کے بعد آتی ہے، کیونکہ اس میں میٹھا اور بھرپور غذائیت ہوتی ہے۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو پھر پانی کے گھونٹ معدے کی حرارت ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد معدہ کھانا ہضم کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے اور کھانا صحیح سے کھایا جاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 287۔ اس حوالے سے دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ افطار کرتے ہوئے طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ اس لیے مسلمان روزہ افطار کرتے ہوئے کھجوروں کی تعداد شمار کیے بغیر ہی ان سے روزہ افطار کر لے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، طاق عدد میں کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کرنا واجب بلکہ سنت بھی نہیں ہے کہ 3، 5 یا 7 کھجوریں کھائے۔ البتہ عید کے دن طاق عدد میں کھجوریں کھا کر عیدگاہ جانا ثابت ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے دن عید نماز کے لیے جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے، جبکہ اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں آپ کھجوریں کھاتے ہوئے طاق عدد کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11، مکتوبہ شاملہ کی ترتیب کے مطابق۔ البتہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 کھجوروں سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے تھے، یا ایسی چیز سے روزہ افطار کرتے تھے جو آگ پر نہ پکائی گئی ہو۔ اسے ابو یعلا حدیث نمبر 3305 نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سلسلہ ضعیفہ از البانی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 966۔ کچھ اہل علم ہر معاملے میں طاق عدد کو اچھا سمجھتے ہیں، جیسے کہ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا
کیا ہر چیز کو استعمال کرتے ہوئے طاق عدد کا خیال کیا جائے گا؟ مثال کے طور پر قہوہ پیتے ہوئے بھی یہ صرف ان چیزوں کے متعلق طاق عدد کا خیال کیا جائے گا جن کے بارے میں واضح صراحت موجود ہے۔ تو شیخ نے جواب دیا جس کا خلاصہ یہ ہے، تمام اقوال و افعال میں طاق عدد کا خیال کرنا مسنون ہے۔ اسی طرح شیخ عبد الکریم خضیر حفظہ اللہ سے استفسار کیا گیا، کیا کھانے پینے میں بھی طاق عدد کا خیال رکھ کر اللہ کی بندگی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، طاق عدد کا خیال رکھ کر بھی اللہ کی بندگی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ کھجوریں کھائے تو 3، 5 یا 7 یعنی طاق عدد میں کھائے، کیونکہ اللہ رب العزت طاق عدد پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 498 میں معمر ایوب سے بیان کرتے ہیں، وہ ابن سیرین سے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ رب العزت وطر ہے اور وطر پسند فرماتا ہے۔ حدیث کے راوی ایوب کہتے ہیں کہ ابن سیرین ہر چیز میں طاق عدد پسند کرتے تھے، حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی طاق عدد کا خیال کرتے۔ اس اثر کی سند صحیح ہے، انشاءاللہ اس بارے میں وسعت ہے۔ البتہ ہمارے علم کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ آپ افطاری کے لیے کھجوریں تناول فرماتے ہوئے طاق عدد کا خیال رکھتے تھے۔ علماء کرام نے ایسی بات اگر کی ہے تو وہ ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ اس حوالے سے تیسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سحری اور افطاری کے لیے طرز زندگی اعتدال اور میانہ روی پر مبنی تھا۔ آپ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسراف یا کنجوسی سے کام نہیں لیتے تھے، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف کھانا پینا ہوتا تھا، بلکہ آپ اتنا ہی تناول فرماتے تھے کہ جس سے آپ کی کمر سیدھی رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کھانے پینے میں کوئی ایسی عادت نہیں تھی جس کی آپ پابندی کرتے ہوں، یا لمبی چوڑی تفصیلات بھی نہیں تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ اگر پسند کا کھانا مل جاتا تو کھا لیتے، وگرنہ خاموش رہتے، اور اگر پسند کا کھانا نہ ملتا تو کھانا نہ کھاتے بلکہ بسا اوقات روزہ رکھ لیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت، روٹی، زیتون کا تیل، شہد، دودھ اور گھر میں میسر دیگر چیزیں تناول فرما لیتے تھے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل خانہ پورا مہینہ صرف کھجور اور پانی پر گزارا فرماتے تھے۔ کبھی یہ صورتحال بھی ہوتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مہمان کو لے کر تمام بیویوں کے گھر جاتے، لیکن سب کے پاس صرف کھجور اور پانی ہی میسر ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کا مقصد اور ہدف آخرت اور دین کی آبیاری تھی۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 115801 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں جو کچھ میسر ہوتا تھا تناول فرما لیتے تھے، اسی طرح آپ کے صحابہ کرام یا پڑوسیوں کی جانب سے جو کچھ ملتا کھا لیتے تھے۔ آپ نے اپنے لیے کوئی مخصوص کھانا مقرر نہیں کیا ہوا تھا، البتہ آپ افطاری کے وقت تازہ کھجوریں یا خشک کھجوریں استعمال کرتے تھے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز میسر نہ ہوتی تو پانی سے روزہ افطار کر لیتے تھے، جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سحری بھی معمولی مقدار میں ہوتی تھی کہ آپ کی کمر سیدھی ہو سکے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سحری کے لیے کوئی مخصوص کھانا بھی تناول نہیں فرماتے تھے، تاہم آپ نے کھجور کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2345۔ اسے البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 230906۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔